کسی گاؤں میں ایک ذمہ دار رہتا تھا۔ بہت بڑی کئی ایکڑ پر پھیلی ہوئی اس کی زمین تھی۔ اس زمین پر وہ اپنی فصلیں کاشت کرتا اور اچھا خاصا نفع کماتا تھا۔ اس کی زندگی اچھی بڑی مزے میں گزر رہی تھی۔ پھر اچانک ایسا ہوا کہ اس کی فصلیں اگنا کم ہو گئی، اس کی پیداوار میں کمی ہو گئی۔ وہ کھیت میں ہل چلاتا، اس میں بیج بوتا، ان کو پانی دیتا، ان کی دیکھ بھال کرتا، لیکن اس کی فصل اگتی ہی نہیں تھی۔ اب وہ بڑا پریشان کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، میں تو کئی سالوں سے فصلیں کاشت کر رہا ہوں، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ اس نے کئی بار کوشش کی لیکن اس کی فصل نہ اگی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ آخر وہ پریشانی کے عالم میں اپنے استاد کے پاس گیا اور اسے ساری بات سنائی کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے میرے ساتھ، اس کا کوئی حل بتائیں۔ استاد نے اس کی ساری بات غور سے سنی، کچھ دیر خاموش رہا، سوچتا رہا اور پھر بڑی عجیب بات کی۔ استاد نے کہا کہ آپ ایسا کرو، کچھ دیر کے لیے یہ کام چھوڑ دو، کچھ عرصے کے لیے کہیں اور جا کر کے کوئی دوسرا کام کر لو۔ اب وہ آدمی بڑا حیران ہوا کہ استاد مجھے کیا مشورہ دے رہے ہیں، یہ تو میرے لیے اور مصیبت کھڑی کر رہے ہیں۔ اس نے کہا استاد جی، میں نے تو ساری زندگی کھیتی باڑی ہی کی ہے، یہی کام سیکھا ہے، یہی مجھے آتا ہے، مجھے تو کوئی اور کام آتا ہی نہیں۔ استاد نے بڑے تحمل سے کہا کہ پھر ایسا کرو کہ یہی کام کسی اور کے کھیتوں میں جا کر لو۔ اب آدمی کہتا ہے کہ بابا جی میں ایک ذمہ دار ہوں، میرے اتنے زیادہ کھیت ہیں، یہاں پر سب لوگ مجھے جانتے ہیں، اب کسی اور کے کھیت میں جا کر مزدوری کروں گا تو میری بڑی بے عزتی ہوگی، لوگ باتیں کریں گے مجھے۔ تو استاد نے کہا کہ تم ایسا کرو، تم دور کسی اور گاؤں میں چلے جاؤ جہاں لوگ تمہیں نہیں جانتے، وہاں جا کر یہ کام کر لو۔ آدمی نے کہا ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ استاد نے کہا کہ جاتے ہوئے تم نے ایک اور کام کرنا ہے، اپنے ساتھ کچھ اپنے بھی بیج لے جانا۔ جب وہاں جا کر کے کام کرو اور ان کے بیج بو، ان کی فصل لگاؤ، تو ایک سائڈ پر اپنے بھی تھوڑے سے بیج بو دینا اور پھر ان کو چیک کرتے رہنا، دیکھتے رہنا کہ کیا تمہارے بیج اگ رہے ہیں یا نہیں اگ رہے، جڑ پکڑ رہے ہیں یا نہیں۔ اور جب وہ اگنا شروع ہو جائیں، جڑ پکڑنے لگے تو مجھے آ کر کے بتانا۔ اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے اور چلا گیا۔ کسی اور گاؤں میں گیا، وہاں کسی ذمہ دار سے بات کی کہ مجھے کام کی ضرورت ہے، مجھے کام آتا ہے، میں آپ کی فصلوں کی دیکھ بھال کروں گا، مجھے آپ کام پر رکھ لیں۔ اب وہ آدمی وہاں پر کام کرنے لگا۔ آدمی محنتی بھی تھا اور اسے کام بھی آتا تھا، تو فصل اچھی ہونے لگی۔ ذمہ دار بھی اس سے بڑا خوش تھا۔ یہ آدمی جب بھی کوئی نئی فصل لگاتا تھا تو ایک سائڈ پر اپنے بھی کچھ بیج ڈال دیتا تھا اور پھر انہیں دیکھتا رہتا، لیکن وہ دانے جڑ نہیں پکڑتے تھے، ضائع ہو جاتے تھے۔ کتنا ہی وقت ایسے ہی گزر گیا۔ پھر اس نے ایک دن دیکھا کہ اس کے لگائے ہوئے بیجوں سے کونپلیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، اس کے بیجوں نے جڑ پکڑ لی تھی، وہ ہرے بھرے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ آدمی بڑا خوش ہوا اور ذمہ دار سے اجازت لے کر اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ آ کر استاد کو ساری بات بتائی۔ استاد نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ اور اپنے کھیت میں جا کر بیج بو، اللہ نے چاہا تو تمہاری فصل بھی اچھی ہوگی۔ اس آدمی نے جا کر کے اپنے کھیتوں میں ہل چلایا، بیج ڈالے اور انہیں پانی لگانا شروع کر دیا، ان کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بیجوں نے جڑ پکڑ لی، وہ اگنا شروع ہو گئے، اس کی ساری فصل ہری بھری ہو گئی۔ اب آدمی پھر سے اپنے استاد کے پاس آیا اور کہا کہ بابا جی میں پھر سے خوشحال ہو گیا ہوں، میرے کھیت ہرے بھرے ہو گئے ہیں، سونا اگلنے لگے ہیں، اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی اس حکمت میں کیا راز تھا۔ بابا جی نے کہا کہ بیٹا، زندگی کے جو موسم ہے نا، یہ بدلتے رہتے ہیں، کبھی خزاں اور کبھی بہار۔ بعض دفعہ انسان کی زندگی میں خزاں کا موسم چل رہا ہوتا ہے اور اس وقت انسان کو صبر سے بہار کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ بہار آتی ضرور ہے لیکن انسان کے لیے خزاں کا وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں بھی ایسا وقت آتا ہے تو ہمیں لگنے لگتا ہے کہ بہت مشکل وقت آ گیا ہے، ہم بے صبرے اور بے چین ہو جاتے ہیں، ہم اس درخت کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے سامنے سرسبز شاداب تھا، اور پھر موسم بدل گیا، اس پر خزاں کا موسم آ گیا، اس کی ٹہنیاں زرد ہو گئی، اس کے پتے ایک ایک کر کے زرد ہونے لگے، ٹوٹنے لگے، زمین پر گرنے لگے، لیکن اس نے اس ساری تکلیف کو برداشت کیا، وہ صبر سے زمین پر کھڑا رہا اور بہار کا انتظار کرتا رہا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ بہار ضرور آئے گی اور وہ پھر سے ہرا بھرا ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہماری زندگی کے موسم بھی بدلتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ایک ہی موسم رہے۔ آج بہار ہے تو خزاں ضرور آئے گی، اور آج اگر خزاں کا موسم ہے تو یہ ضرور بدلے گا اور بہار آئے گی۔ ہمیں بس کرنا یہ ہے کہ صبر سے کھڑے رہنا ہے، صبر اور یقین کے ساتھ۔ دیکھیں کھلاڑی ہے نا تو وہ ہر ریس میں اول نہیں آ سکتا، ایک باؤلر ہر بال پر تو وکٹ نہیں لے سکتا،
कभी तो उसे मार भी पड़ेगी। एक बैट्समैन हर बॉल पर तो छक्का नहीं लगा सकता, हर मैच में तो सेंचुरी नहीं बनाएगा ना वो। कितना ही अच्छा बैट्समैन क्यों ना हो, कभी न कभी तो जीरो पर आउट हो ही जाएगा। कभी कभी तो ऐसा होगा ना कि वो किसी मैच में नहीं चल रहा होगा। तो मुश्किल वक्त, खिज़ां का वक्त जिंदगी में जरूर आता है, और जब ऐसा वक्त आए तो सबसे पहली बात है कि परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि ये वक्त खिज़ां गुजर ही जाएगा और बाहर जरूर आएगी। इस बात पर यकीन रखें और सब्र से खड़े रहें, ना उम्मीद कभी ना हो। और दूसरी बात ये कि अपनी खामियों को तलाश करें, अपनी गलतियों, अपनी कमियों, कोताहियों का जायजा लें, अपने आप को मजबूत बनाएं। ये मुश्किल वक्त आपकी जिंदगी में ऐसे ही नहीं आया, ये आपको सिखाने के लिए आया है। ये आपके लिए एक मैसेज, एक पैगाम लेकर आता है, और जितनी जल्दी आप वो पैगाम वसूल कर लेते हैं, जितनी जल्दी आप सीख जाते हैं, अपने आप को बेहतर बना लेते हैं, उतनी ही जल्दी वो मुश्किल वक्त खत्म हो जाता है। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।